نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیے ہماری گفتگو اقامت نماز کے حوالے سے چل رہی ہے کہ نماز کے اندر کن کن چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے اور کون کون سی شرائط کو کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز میں ہماری وہ شرائط وہ چیزیں مکمل نہیں ہوں گی تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو کل کے درس میں نماز کے واجبات کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور آج کے درس کے اندر انشاءاللہ نماز کی سنتوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ نماز کے اندر کون کون سی چیزیں سنتیں ہیں، کہ تاکہ ہمیں نماز کے اندر ہر چیز کا فرق واضح ہو جائے کہ کون سا میں رکن ادا کر رہا ہوں یہ فرض ہے، اور کون سا رکن واجب ہے، اور کون سا رکن سنت ہے، اور کون سا رکن مستحب ہے۔ جب ہمیں ہر چیز کا علیحدہ فرق واضح ہوگا، پتہ ہوگا، تو ہم رکن کو اسی کے مطابق ادا کریں گے۔ اور اگر اس میں خامی رہ گئی تو ہمیں اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے کہ اگر فرض رہ جائے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر واجب رہ جائے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر سنت رہ جائے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر مستحب رہ جائے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہمیں ان تمام باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں موقع محل کی مناسبت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان بھی کی گئی، فرائض کے حوالے سے بھی، واجبات کے حوالے سے بھی۔ تو آج کے درس میں سنتوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلی جو سنت نماز کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ اور یہاں پر مختلف دو باتیں ہیں، کیونکہ بعض حضرات اس بات کو کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو اگر کندھوں تک بھی اٹھا لیا جائے تو کفایت کر جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بھئی کانوں تک ہاتھ اٹھانا یا کانوں کو ہاتھ لگانا یا کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا، اس میں کوئی زیادہ مسئلے کی بات نہیں، یہ سنت عمل ہے۔ اگر سنت میں کوئی کمی، کیونکہ کندھوں تک اٹھانے سے، کانوں تک اٹھانے سے ساری باتیں احادیث سے ثابت ہیں، اور اس میں کوئی زیادہ فرق کی بات نہیں۔ اگر آپ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائیں گے تب بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، اگر آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے نماز تب بھی ہو جائے گی، اگر کانوں کے برابر آپ ہاتھ اٹھائیں گے نماز آپ کی تب بھی ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال ہر صورت کے اندر تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھانا، کانوں کے برابر اٹھانا۔ اور دوسری سنت نماز کے اندر یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنی حالت میں کھلی رکھنا اور قبلہ رخ رکھنا۔ یعنی جب تکبیر تحریمہ ہم کہیں گے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آسانی سے، جتنی سہولت سے آپ کھول سکتے ہیں، نارمل حالت میں کھلی رکھنا۔ ضروری نہیں کہ آپ ایسے انگلی کو کھولیں کہ آپ ایسے بند رکھیں، ایسے نہیں، درمیانی حالت، نارمل حالت کے اندر اپنی انگلیوں کو کھلے رکھنا، اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے انگلیوں کے، اور ہاتھ بالکل سیدھے ایسے رکھنے، ایسے۔ جب تکبیر تحریمہ کہنی اللہ اکبر تو ہاتھ بالکل قبلے کی طرف سیدھے ہونے چاہیے، اور ہاتھوں کا رخ بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ ہاتھ ایسے ہوں یا نیچے ہوں یا اوپر، ایسے نہیں۔ کوشش کریں کہ ہاتھوں کی سمت پہلے درست کر کے، سیدھی کر کے، اور پھر ان کو کانوں کے برابر کریں۔ تو بھئی نمبر 2 کہ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی حالت پر کھلی رکھنا، نارمل حالت پر، اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ نماز کے اندر یہ سنت عمل ہے۔ اور نمبر 3 تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سر کو نہ جھکانا۔ جب تکبیر تحریمہ کہیں تو کوشش کریں اپنے سر کو، اپنے چہرے کو قبلے کی طرف سامنے، اپنی نظر کو قبلے کی طرف رکھیں، ایسے اللہ اکبر سامنے نظر رکھیں، اور ایسے نہیں کہ آپ نظر تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں اور آپ کی نظر نیچے ایسے ہوں، اللہ اکبر ایسے نہیں کہنا۔ کیونکہ جب تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، تو آپ کی نظریں، آپ کے چہرے کا رخ سیدھا قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ نماز کے اندر یہ عمل کرنا یہ سنت عمل ہے۔ اور نمبر 4 امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا سنت عمل ہے۔
یعنی جب امام نماز پڑھا رہا ہو جب بھی ارکان کہے اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جتنی بھی تمام باتیں نماز کے اندر ارکان کے اندر جب یہ تکبیریں کہتا ہے تو بقدر حاجت آواز بلند کرے۔ یہ بھی نہیں کہ بلا وجہ بندے 3-4 اور آپ کی آواز پورے محلے میں جا رہی ہے، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ نامناسب بات سنت کے خلاف ہے۔ اور ایسے بھی نہیں کہ بندے زیادہ ہیں آپ کی آواز بالکل آہستہ ہے، بندوں تک بھی نہیں پہنچ رہی، تو ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ موقع و حل کی مناسبت کے حوالے سے جتنے بندے ہوں جتنی صفیں ہو اس کے مطابق آواز کو بلند کرنا یہ سنت عمل ہے، یہ حضور کا سنت عمل ہے۔ تو اس لیے ہر بات کا خیال کرنا چاہیے۔ جب بھی نماز پڑھے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو امام صاحب کو بھی ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے، بقدر حاجت اپنی آواز کو بلند کرے۔ اور نمبر 5، سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر ایسے رکھ کر اور اپنی ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھنا۔ اور یہاں پر بھی اختلافی مسئلہ ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے، بعض ناف کے اوپر، بعض ناف کے نیچے۔ تو یہ تینوں باتیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا مسلک، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے یا ہاتھ کے اوپر باندھا جائے، کیونکہ تحت السرہ کا ذکر حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور سینے پر باندھنے کا بھی آتا ہے، تو مسلک کی اعتبار سے اختلاف ہے، لیکن یہ افضل غیر افضل کا اختلاف ہے۔ اس میں کوئی فرض واجب کا اختلاف نہیں، کوئی حلال حرام کا اختلاف نہیں، کوئی جائز ناجائز کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر آپ سینے پر بھی ہاتھ باندھیں گے نماز تب بھی ہو جائے گی، ناف کے اوپر باندھیں گے تب بھی ہو جائے گی، ناف کے نیچے آپ باندھیں گے تب بھی ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ہاتھوں کو چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، ہاتھوں کو چھوڑ کر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو بھی بہرحال تمام جتنی بھی حالتیں، آپ کسی حالت میں بھی ہاتھ باندھیں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بہرحال یہ سنت عمل ہے کہ ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر اور دونوں انگلی، چھوٹی انگلی سے انگوٹھے سے ایسے اپنی کلائی کو پکڑنا ہے، ایسے، یہ سنت عمل ہے۔ اور اس کو جہاں پر بھی آپ باندھیں، سینے پر باندھیں، ناف کے اوپر باندھیں، نیچے باندھیں، کہیں پر بھی باندھیں، تو یہ سنت عمل آپ کو کرنا ہے، ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ اور نمبر 5، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا قرات سے پہلے نماز کے اندر، یہ پڑھنا سنت عمل ہے۔ کیونکہ بعض حضرات نماز پڑھتے ہیں وہ جلدی میں تکبیر تحریمہ کہہ کر اور قرات شروع کر دیتے، ثنا شروع کر دیتے، اعوذ باللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ تو بھی نماز کے اندر تمام سنتوں کا خیال کیا جائے۔ اکثر بھائی اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، یا امام صاحب بعض اوقات تراویح کے اندر یہ جلدی میں یہ نہیں پڑھتے، بھول جاتے ہیں۔ تو امام صاحب کو ہر لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تمام نمازیوں کی پیشوا امام بنے ہوئے اور ہر تمام نمازیوں کا خیال کرے، کیونکہ جتنی ذمہ داری ان کے اوپر ہے تو تمام کا خیال کر کے، تمام چیزوں کا خیال کرے، فرائض کا، واجبات کا، سنن مستحبات کا خیال کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے، کہ تاکہ مکمل اس کا اجر و ثواب ہمیں ملے۔ تو بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت عمل ہے، اور اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور صلاۃ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور سورۃ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور یا دوسری رکعت کے اندر جب قرات شروع ہوگی الحمدللہ سے تب بھی بسم اللہ پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ تو بھی ان باتوں کا خیال کیا جائے۔ اور نمبر 10، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ یہ مسئلہ پہلے بیان کیا گیا، لیکن پر وضاحت اس مسئلے پر نہیں ہوئی تھی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پر توجہ فرمائے کہ فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے، یعنی کہ تیسری چوتھی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب یا فرض نہیں ہے۔ فرض نماز کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض اور واجب ہے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یہ سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے۔ اگر آپ نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، آپ کی سورۃ فاتحہ رہ گئی تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ اور نمبر 10، آمین کہنا، جب امام صاحب وَلَضَّالِّينَ پڑھے، سورۃ فاتحہ مکمل کرے تو آپ کو آمین کہنا ہے، کیونکہ فرمایا کہ جو بھی امام کے ساتھ، امام کی قرات کے پیچھے جب وہ سورۃ فاتحہ پڑھے آمین کہے تو فرشتے بھی اس کے پیچھے، امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس نمازی کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اس کی نماز کامل ہو جاتی ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بھئی آمین کہنا یہ بھی سنت عمل ہے، اور بلند آواز سے کہنا یا آہستہ کہنا یہ مسئلے کی اعتبار سے ہے
اور اگر کوئی مسئلے کے اعتبار سے بلند آواز سے کہتا ہے تو مسئلے کے اعتبار سے کہتا رہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ مسلک یہی ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کہنا ہے، آمین آہستہ آواز سے کہنا۔ اور جس حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی کہ بلند آواز سے کہے تو وہاں پر اس کا مطلب یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جو آمین کا لفظ، یہ وہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آمین بلند آواز سے کہے، وہاں سے مراد یہ کہ آمین کے لفظ کو کھینچ کر کہنا، کہ آمین کہ لمبا کر کے کہنا، یہ اس سے مراد ہے۔ لیکن بعض اس سے مطلب لیتے ہیں کہ بلند آواز سے پڑھنا، تو بہرحال آہستہ آواز میں آمین آپ نے کہنی، آمین کہنا یہ سنت ہے۔ اور نمبر 11 کہ ثنا، تعوذ، بسم اللہ اور آمین سب کو آہستہ آواز سے پڑھنا سنت ہے۔ نماز کے اندر ثنا کو اور تعوذ، اعوذ باللہ، بسم اللہ کو اور آمین، ان تمام چیزوں کو آہستہ آواز سے پڑھنا نماز کے اندر یہ سنت عمل ہے۔ اور نمبر 12 سنت کے موافق قرات کرنا، یعنی جس نماز میں جس قدر قرات پڑھنا سنت ہے اس کے موافق قرات کرنا۔ تو بھئی یہ تمام نمازوں کے متعلق قرات اس کے مطابق کرنی چاہیے، جس طرح مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، اس کے مطابق ہی قرات کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب مغرب کی نماز پڑھتے تو اکثر اوقات مغرب کی نماز میں سورہ کوثر، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے مغرب کی نماز میں۔ اور سورہ عشاء کی نماز کے اندر سورہ زلزال، سورۃ القارعہ اور یہ تمام جتنی بھی سورہ عادیات، یہ تمام صورتیں پڑھتے، سورہ ضحیٰ پڑھتے، سورہ شمس پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز میں سورہ یاسین، سورہ رحمان، لمبی قرات کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی قرات جس نماز کے اندر کرنی چاہیے اسی کے مطابق قرات کو لمبا کیا جائے اور سنت کے مطابق قرات کی جائے۔ انشاءاللہ جب سنت کے مطابق قرات کریں گے تو ہماری نماز کامل ہو جائے گی، ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور نمبر 13 رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 بار تسبیح پڑھنا سنت ہے۔ بھئی رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ 1 مرتبہ پڑھنا تسبیح فرض ہے۔ 1 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھ لی تو آپ کی نماز مکمل، رکوع مکمل ہو جائے گا، نماز میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر 3 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ سنت عمل ہے، سنت عمل ہے۔ اور 3 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا، آگے مستحبات میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو بہرحال 3 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ اکثر بھائی اعتراض کرتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھتے ہیں کہ قاری صاحب آپ رکوع بڑی جلدی کرتے، آپ سجدہ بڑی جلدی کرتے۔ یہاں پر مسئلہ نہیں، ہر جگہ پر یہ مسائل ہے، ہر جگہ پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو بھی بغیر مسئلے کو سمجھے کبھی بھی امام مسجد پر، مولوی صاحب پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آپ مسئلے پوچھنے کی انداز میں بات پوچھ سکتے ہیں کہ قاری صاحب یہ مسئلہ اگر اتنی مرتبہ پڑھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، سامنے تنقید نہ کرے کہ آپ رکوع بڑی جلدی کرتے، سجدہ بڑی جلدی کرتے۔ تو بھی تمام اس کی عزت کا خیال کرتے ہوئے آپ مسئلہ پوچھنے کے انداز میں بات کو پوچھیں کہ 1 مرتبہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا، نماز ہوگی نہیں ہوگی، 3 مرتبہ پڑھیں گے کیا ہوگا، 7 مرتبہ پڑھیں گے کیا ہوگا۔ تو آپ مسئلے پوچھنے کے انداز میں مسئلہ پوچھیں، تنقید نہ کریں، اعتراض نہ کرے۔ تو بہرحال مسئلے کی بات یہ ہے کہ 1 مرتبہ کم از کم تسبیح پڑھنا یہ فرض ہے، لیکن ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے، ہمیں سنتوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو اس لیے نماز کے اندر 3 مرتبہ تسبیحات پڑھنا یہ سنت ہے، کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ تو تمام بھائی کوشش کریں کہ نماز میں کم از کم 3 مرتبہ تسبیح تو لازمی پڑھیں، سنت پر بھی عمل ہوگا اور فرض پر بھی عمل ہوگا اور ہماری نماز مکمل سنت کے مطابق ہوگی۔ اور نمبر 14 رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں رکھنا، یعنی جب رکوع کریں گے ہمارے سر اور پیٹھ برابر ہونے چاہیے، دونوں سر اور پیٹھ۔ ایسے نہیں کہ سر کو رکوع کے اندر بالکل جھکا دینا یا ایسے اٹھا کے رکھنا، نہیں، کوشش کرے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اپنے سر اور کمر کو سیدھا رکھے۔ اور یہ کیسے ہوں گے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں گے اپنے گھٹنوں کو سیدھا رکھیں۔ بعض گھٹنوں کو ایسے جھکا دیتے، ایسے اکٹھا کر دیتے، ایسے نہیں کرنا۔ رکوع میں گھٹنے بالکل سیدھے ہونے چاہیے آپ کے، اور جب گھٹنے بالکل سیدھے ہوں گے، آپ کے ہاتھ بالکل سیدھے ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی کمر سیدھی ہو جائے گی، آپ کی کمر سیدھی ہو جائے گی۔ تو کوشش کرے کہ رکوع کو بالکل اطمینان سے کرے، اپنے سر اور کمر کو بالکل سیدھا رکھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ رکوع کے اندر اپنے ہاتھوں کی انگلی کو کھول کر اپنے گھٹنوں کو پکڑنا، یہ بھی نماز کے اندر سنت عمل ہے۔ اور نمبر 15 قوما میں امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے اور مقتدی کو